السلام علیکم ناظرین اکرام، اقبالیات کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ تو آج ہم دیکھیں گے اقبال اور ہلال عید۔ تو یہ اقبال کا ہلال عید سے خطاب ہے۔ اقبال نے مخاطب ہو کر ملت اسلامیہ کا دکھ درد بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حکیم الامت ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، کہیں بھی بات ہو، اقبال ملت اسلامیہ کا دکھ درد ضرور بیان کرتے ہیں۔ تو ہلال عید سے بھی اقبال نے اپنی ملت کا غم بیان کیا ہے۔ ایک شعر جو آپ کے سامنے ہے، پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو پوری وہ نظم سناتا ہوں اقبال کی، جو غرہ شوال یا ہلال عید کے عنوان سے ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے مصرے کے اندر اقبال نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے کہ اے ملت اسلامیہ، کیا تم اس قابل ہو کہ عید منا سکو؟ ابھی سوچیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم عید منا سکیں جب فلسطین میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہو، جب کشمیر میں بہنوں بیٹیوں کو رسوا کیا جا رہا ہو، تو کیا تب بھی ہم عید منانے کے قابل ہیں؟ تو ابھی چلتے ہیں ہم اقبال کی اس طویل نظم کی طرف، ہلال عید۔ اقبال فرماتے ہیں غرہ شوال، اے نور نگاہ روزہ دار۔ غرہ شوال، اے نور نگاہ روزہ دار، آ کہ تھے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار۔ غرہ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال، جس کی پہلی تاریخ کا چاند، جسے ہلال عید کہتے ہیں۔ اقبال اس سے مخاطب ہیں کہ اے ہلال شوال، تو آ، تم روزہ داروں کی نظروں کا چین ہے، تجھے دیکھنے کے لیے مسلمان بے قرار تھے، سراپا انتظار تھے۔ تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے، شام تیری کیا ہے، صبح عیش کی تمہید ہے۔ اقبال کہہ رہے کہ تو آ، کیونکہ تجھے دیکھ کر ان کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، تیری پیشانی پر عید کا پیام درج ہے، تیرے آنے سے ان کی مسرت بڑھے گی۔ اب یہاں تک تو اقبال نے تمہید باندھی ہے۔ اب وہ ملت اسلامیہ کا دکھ آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں کہ سرگزشتے ملت بیضا کا تو آئینہ ہے، سرگزشتے ملت بیضا کا تو آئینہ ہے، اے مہ نو ہم کو تجھ سے الفت دیرینہ ہے۔ اب دیکھیں، سرگزشتے ملت بیضا، سرگزشت کہتے ہیں کہانی، قصہ، واقعہ جو بیتی ہو۔ ملت بیضا سے مراد ملت اسلامیہ، تو سرگزشتے ملت بیضا کا تو آئینہ ہے۔ اقبال ہلال عید سے کہتے ہیں کہ تو نے ملت اسلامیہ کی پوری داستان دیکھی ہے، وہ سارا کچھ تیری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ تو اے نئے چاند مہ نو، تیرے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ جس علم کے سائے میں تیغ آزما ہوتے تھے ہم، اب یہ عہد ہے وہ جس میں مسلمان عروج پر تھے، جب وہ تیغ و سپر سے لیس رہتے تھے اور ہمہ وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ جس علم کے سائے میں تیغ آزما ہوتے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگیں قبا ہوتے تھے ہم۔ قبا کہتے ہیں لباس کو۔ تو اقبال کہتے ہیں جس علم کے سائے میں تیغ آزما ہوتے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگیں قبا ہوتے تھے ہم، تیری قسمت میں ہم آغوشی اسی رایت کی ہے، حسن روز افزوں سے تیری، حسن روز افزوں سے تیرے آبرو ملت کی ہے۔ اقبال کرے کہ تو آئینہ دار ہے نا، تو نے دیکھا تھا کہ جب ہم علم لے کر نکلتے تھے، ہم تیغ آزما ہوتے تھے، ہم دشمنوں سے صف آرا ہوتے تھے، اور پھر ہمارے لباسوں پر، ہمارے پیراہن پر دشمن کا خون ہوتا تھا۔
تو بھی اسی علم کے ساتھ ہوتا تھا، تو بھی اسی جھنڈے کے ساتھ ہوتا تھا، تو اسی کا ہم آغوش ہوتا تھا۔ اور پھر حسن روز افزوں سے تیرے آبرو ملت کی ہے، کہ تیرا حسن جو بڑھتا ہے اس سے آبرو کی ملت ہے۔ یعنی امت مسلمہ کا جو عروج تھا وہ تو نے دیکھا تھا۔ کب تک عروج تھا؟ جب تک ہم ایک جھنڈے کے نیچے تلواریں لے کر کھڑے تھے تب تک ہم عروج پر تھے۔ آشنا پرور ہے قوم اپنی، وفا آئیں تیرا ہے محبت خیز یہ پیراہن سیمی تیرا۔ اقبال تعریف کر رہے ہیں ہلال عید کی کہ یہ جو تیرا چاندنی جیسا لباس ہے یہ محبت خیز ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اور ہماری قوم جو ہے وہ آشنا پرور ہے، جو اس سے شناسہ ہیں ان کو یہ نہیں چھوڑتی، بے وفا نہیں ہے، اور تو بھی وفادار ہے، وفا آئیں تیرا۔ یہاں تک تو بات ہمارے ماضی کی تھی۔ اب اقبال حال کی طرف لے کے آ رہے ہیں، جو اصل درد ہے اقبال کا وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہا اوجے گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے، اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے۔ اقبال ہلال عید سے مخاطب ہیں کہ تو بلندیوں پہ ہے، اپنی بلندی سے ہمارے گھر کی پستی بھی دیکھ۔ جو تو نے ہمارا عروج دیکھا تھا وہ تجھے یاد ہوگا۔ اب جس حال میں ہم جی رہے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ، قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ، قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ، راہ روئے درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ۔ راہ روئے درماندہ اقبال نے مسلمان کو کہا ہے جو بھٹک گیا ہے اپنے منزل سے، اور اب وہ منزل سے صرف بھٹکا نہیں بلکہ بیزار بھی ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم نے منزل کو بھلا دیا، پھر اس منزل کے حصول کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ منزل ہم سے کھو گئی، ہم اس کو پانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو اقبال کرے کہ ان کو دیکھ، وہ جو تیغوں کے سائے میں جمع ہوئے تھے یہ ان کی آنے والی نسلیں، ان کا انجام دیکھ۔ دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گوہر، اے تہی ساگر ہماری آج ناداری بھی دیکھ۔ کہہ رہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب ہم دنیا پر حکومت کرتے تھے، جب تیری آمد کا اعلان ہوتا تھا، خوشی کے نعرے بجتے تھے، شادیانے بجتے تھے، اور پھر ہیرے جواہرات لٹائے جاتے تھے۔ اور آج ہماری ناداری دیکھ، ہماری بے بسی دیکھ، اور اس بے بسی کی وجہ بھی اقبال نے ساتھ ہی بتا دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اور فرقہ آرائی فرقہ بندی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ۔ اقبال کرے کہ تو آزاد ہے، تجھے تو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو دیکھ جنہوں نے فرقوں کے بت کھڑے کر دیے، اور ہر کوئی اپنے اپنے بت کو لے کر سنبھالے ہوئے ہے، اور اس بت کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، دوسروں کے بت پاش کرنے کے لیے کفر کے فتوے ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے۔ کرے فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ، کہ اب دشمنوں کو انہیں قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی دائرے بنا کر ان کے اندر قید ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا شعر اقبال کرے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ یہ علامات ہیں۔ تسبیح شیخ سے مراد اتحاد ملت ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، کہ مسجد میں ذرا جا کے دیکھ کہ وہاں شیخ نے کیا حال کیا ہے اتحاد کا، کس طرح اس نے فرقہ واریت کی تبلیغ کی ہے، اور لوگوں کو کس طرح سے بانٹا ہے فرقوں کے اندر، تفرقوں کے اندر، اور کس طرح اس نے اتحاد ملت اسلامیہ کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اور بت کدے میں برہمن کے پختہ زناری بھی دیکھ۔ اور پھر اس کے برعکس ذرا ہمارے اغیار کو دیکھیے، جو ہم سے نمٹنے کے لیے سارے اکٹھے ہیں، یہود و ہنود اکٹھے ہیں، ان کی نظر میں ہم مسلمان ہیں، بس جہاں ملے مار دو، کاٹ دو، تباہ و برباد کر دو ان کو، فلسطین میں ملیں، برما میں ملیں، کشمیر میں ملیں، جہاں بھی ملیں کاٹ دو۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر ایران میں کوئی مر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، شیعہ ہے، فلسطین میں مر تو مرنے دو، سنی ہیں،
ہم اپنے تضادات میں، اپنے تفرقوں میں اس حد تک بٹ چکے ہیں، اقبال کہہ رہے کہ وہاں جا کے دیکھ کہ وہ ہمارے خلاف اکٹھے ہیں اور ہم آپس میں مسجد میں بیٹھ کر جہاں اتحاد کا درس دینا تھا وہاں فرقوں کی بات کر رہے ہیں۔ آگے اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور اپنے مسلموں کی مسلم سے بیزاری بھی دیکھ، اپنے مسلموں کی مسلم بیزاری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر۔ اقبال کہہ رہے کہ ذرا جا کے دیکھ کہ انہوں نے کیسے اسلامی اصولوں کو اپنا کر فلاحی ریاستیں بنا لی۔ کینیڈا میں جا کر دیکھو، برطانیہ میں جا کر دیکھو، انہوں نے اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے فلاحی ریاستیں بنا لی۔ اور مسلمانوں کا کیا کہہ رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے، اور اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، اور ان کو دیکھ جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے فرقے کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلم کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے ہم وقت یہ تیار ہیں، مسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو، چاہے وہ اجتماعی سطح پہ ہو، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو۔ مسلمان ملک سے نبرد آزما ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نبرد آزما ہے، تو اقبال کرے اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، بارش سنگ حوادث کا تماشائی بھی ہو، امت مرحوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ۔ آئینہ دیواری یہاں بڑی خوبصورت اصطلاح اقبال نے استعمال کی ہے کہ وہ آئینہ جو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، اب وہ حرکت نہیں کر سکتا، اب جو آئے گا اس میں اپنا عکس دیکھے گا اور بس چلا جائے گا، وہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، ساکت ہے۔ اور اقبال کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو اسی جمود سے ہے جس کا شکار مسلم امت ہو چکی تھی۔ اقبال کرے بارش سنگ حوادث کا تماشائی بھی ہو، سنگ حوادث حادثات کے پتھر، یعنی ہمارے اوپر اس حد تک ظلم اور حادثات اور پریشانیاں، مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں کہ جیسے بارش برستی ہے، کوئی ایسی مشکل، کوئی مصیبت نہیں جس کا سامنا ملت اسلامیہ کو نہ کرنا پڑ رہا ہو، اور اس کے بدلے میں وہ کر کیا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ امت مرحوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ، ذرا اس ملت کو بھی دیکھ جو ساکت و جامد ہو کر بیٹھی ہے اور اپنے بچاؤ کی، اپنے نشاط ثانیہ کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو اقبال اپنا دکھ، اپنا درد ہلال عید کو سنا رہے ہیں کہ تو نے ہمارا عروج دیکھا تھا، اب ہمارے زوال کی داستانیں بھی سن لے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہاں تملق پیشگی دیکھ آبرو والوں کی تو، ہاں تملق پیشگی دیکھ آبرو والوں کی تو، اور جو بے آبرو تھے ان کے خودداری بھی دیکھ، کہ وہ جو خودداری مسلمانوں کا شیوا تھی کہ وہ فقیر ہو کر بھی اتنے خوددار تھے کہ دینے والوں کو دیتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اقبال کرے کہ آج ان کی حالت یہ ہے کہ صرف خوشامدی بن چکے ہیں، بس ان کے سامنے بیٹھو، ان کی تعریفیں کرو، ان کی خوشامد کرو اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو بے آبرو تھے ان کے خودداری جا کے ملاحظہ کرو، وہ اپنے شہریوں کو ذرا سی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، وہ ایک ایک شہری کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، سفارتی معاملات کو اکھیڑ پچھاڑ دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے شہری تو بجا، اپنے ملک کی سلامتی پر آنچ آ رہی ہو تب بھی ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ تو اقبال کہہ رہے کہ اور جو بے آبرو تھے ان کی خودداری بھی دیکھ۔ آگے کیا فرماتے ہیں اقبال کہہ رہے جس کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، جس کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، اس حریف بے زباں کی گرم گفتاری بھی دیکھ۔ کہہ رہے کہ وہ جن کو بولنے کا انداز نہیں تھا، کل تک اگر آپ دیکھیں تو ہماری یونیورسٹیاں پوری دنیا کے اندر علم و فن کی اماجگاہ تھیں۔ آپ کی بغداد کی یونیورسٹیاں، آپ کی قسطنطنیہ کی یونیورسٹیاں، جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے علم و ادب کا گہوارہ تھیں۔ اقبال کرے کہ ہم نے جن کو بولنا سکھایا تھا، ہم نے جن کو چلنا سکھایا تھا، ہم نے جن کو سائنس کے آداب سکھائے تھے، آج ان کی گرم گفتاری دیکھیے۔ وہ ساری کتابیں
جن کے اوپر تحقیق کر کے مسلمانوں نے لائبریریوں کے اندر سجایا تھا، وہ ساری یورپ والے اٹھا کر لے گئے اور آج ان کے اوپر تجربات کر کے نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، وہی ہتھیار بناتے ہیں، وہی آلات بناتے ہیں اور وہی مسلمانوں کو بیچتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اقبال کرے کہ اس حریف بے زباں کی گرم گفتاری بھی دیکھ۔ اور آگے اقبال کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ساز عشرت کی صدا مغرب کے اوانوں میں سن، کہ وہ جو عروج کی صدا تھی، وہ جو بادشاہت کے مزے تھے، وہ اب مغرب کے اوانوں میں ہیں۔ وہاں دولت کے انبار ہیں، وہاں عزتیں، شہرتیں اور کیا کیا کچھ ہے جو دنیا داری کے لوازمات ہیں۔ اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ، ساز عشرت کی صدا مغرب کے اوانوں میں سن اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ اقبال کریں کہ یہاں ہمارے ایران سے مراد ملت اسلامیہ کا مرکز ہے، کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی بربادی کے قصے سن اور مغرب کی جا کر خوشحالی کی داستانیں دیکھ۔ اور آگے دیکھیں اقبال کیا فرماتے ہیں ترک کی خلافت کے خاتمے کے بارے میں، کہتے ہیں چاک کر دی ترک کے نادان خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک کے نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اقبال کرے کہ ذرا مسلمانوں کی سادگی تو دیکھیے کہ صدیوں سے قائم خلافت عثمانیہ کو پل بھر میں ختم کر دیا گیا، اور اس کے خاتمے کا اعلان کسی دشمن نے نہیں کیا بلکہ خود عثمانیوں نے کر دیا، خود ترکوں نے کر دیا۔ تو اقبال کرے کہ ان نادانوں کا بھی حال جا کے دیکھ کہ جنہوں نے صدیوں سے قائم ہماری ملت کے اتحاد کی علامت کو پارا پارا کر دیا۔ صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہے، صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہے، شورش امروز میں محو سرود دوش رہے۔ اقبال آگے سے کیا ہلال عید کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تجھے دکھ بھری داستان اپنی سنا دی ہے نا، اس سے پریشان نہیں ہونا، وہی حال کرنا جو مسلمان کرتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا رویہ یہی نہیں ہے کیا؟ کوئی بھی سائنسی ایجاد ہو جو یورپ سے ہو کے آئی ہو اور جب اس کے بارے میں خبر پڑی جاتی ہے کہ یورپ نے چیز ایجاد کر لی، تو ہم نے بڑا آسان سا ایک ڈائلاگ تیار کیا ہوا ہے، اور یہ بات تو 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی تھی، یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ سنت کی کتابوں میں ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو بھائی جب تمہیں پتہ تھا 1400 سال پہلے کہ یہ بات ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ قرآن تو تمہیں علی اعلان کہہ رہا تھا کہ سوچو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو تب تو تم نے کیا نہیں۔ اور اب جب لوگوں نے اس کے اوپر سوچ کر لی، جب تدبر کر لیا، جب ان کے ہاتھ میں وہ خزانے لگ گئے، تو اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہمیں معلوم تھا۔ تو اقبال ہلال عید سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہ، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شورش امروز میں محو سرود دوش رو، کہہ رہے کہ یہ جو اب شورش ہے، جو ہنگامے ہیں، اس میں تو پریشان نہ ہو، تو ماضی کے قصے چھیڑ کے بیٹھ جا بس۔ اقبال کو اس بات سے بھی چڑ ہے کہ مسلمان بجائے اس کے کہ اپنا آج اچھا کریں، بجائے اس کے کہ اپنے مستقبل کے لیے تیاریاں کریں، وہ اپنے ماضی کی داستانوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بس ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ بھئی تم نے جو کیا اس کو آگے بھی تو لے کے بڑھو نا، جو تمہارے آباء و اجداد نے کسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے آباء سے کوئی نسبت نہیں ہے، جو تو ان کے داستانیں چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ یہ بھی ہمارے آباء و اجداد نے کیا، وہ بھی کیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کے ساتھ جن کی نسبت ہوتی ہے وہ تو یہ بات کر سکتے ہیں، تجھے تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرے اندر تو ان جیسی کوئی یہ خوبی بھی نہیں ہے۔ وہ مسلسل جد و جہد کا نام تھے اور تو سارا دن جامد و ساکت ہے۔ تو اقبال ہلال عید سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آئینے کی طرح بس یہ سارا تماشا دیکھی جا، اور اب کے ہنگاموں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو آرام سے پچھلے قصے چھیڑ کے بیٹھ جا، انہی کی یادوں میں کھو دے۔ تو یہ طنز ہے ملت اسلامیہ کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے ماضی کو یاد رکھو، شاندار ماضی کو، لیکن اس شاندار ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنا مستقبل بھی تو تابناک کرو۔ تو یہ پیغام اقبال ہے جو ہمیں دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اس پیغام کو سمجھیں۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کے سامنے اقبال کے کلام کو آہستہ آہستہ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کریں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے اقبال کو سمجھنے میں اور اقبال کو پھیلانے میں۔ والسلام۔